بیعت کا لغوی معنی ہے بک جانا، اور اصطلاح شرع اور تصوف میں اس کی کئی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا، سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا اور گناہوں سے بچتے ہوئے آئندہ زندگی نیکیوں کے مطابق گزارنے کا عزم، اور اس پیر کامل کو معرفت الہی کا ذریعہ بنانا، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت والے دن ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس امام سے مراد پیر کامل ہے، شیخ کامل ہے۔ حضرت مفتی احمد یارحہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ کسی صالح نیک آدمی کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت کے اندر تقلید کر کے، طریقت کے اندر بیعت کر کے۔ قرآن مجید برہان رشید میں کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً بیعت کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، حقیقت میں انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جب وہ بیعت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا دست قدرت تھا۔ اور اسی سورہ فتح میں دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ بیعت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان مرشد کامل کی توجہ اور باطنی رہنمائی کے ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کرے، گناہوں سے بچ کر شریعت کا اپنے آپ کو پابند بنائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ یقیناً اگر تعلق کسی ولی کامل سے جڑ جائے تو بندے کا ایمان محفوظ رہ جاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے۔ جب آخری وقت آیا تو شیطان انسانی شکل میں آیا، کہنے لگا کہ فخر الدین تو نے ساری زندگی مباحثوں میں، مناظروں میں گزاری ہے، تو مجھے دلیل دو کہ کیا اپنے رب کو بھی پہچانا ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے ہونے پہ دلیل بیان کی۔ اب وہ خبیث کیونکہ معلم الملکوت رہ چکا ہے اور فرشتوں کا استاد تھا، اس نے امام رازی علیہ رحمہ کی اس دلیل کو رد کر دیا۔ امام رازی علیہ رحمہ نے دوسری دلیل دی تو اس نے اس دلیل کو بھی رد کیا، یہاں تک کہ امام رازی دلیلیں دیتے گئے اور شیطان ان دلیلوں کو رد کرتا گیا۔ 360 دلیلیں امام رازی علیہ رحمہ نے رب کے ہونے پہ دیں اور شیطان نے 360 دلیلیں رد کر دیں۔ بالآخر حضرت امام رازی علیہ رحمہ پریشان ہوئے تو حضرت نجم الکبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام رازی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد تھے اور دور دراز کہیں پہ وضو کر رہے تھے، توجہ فرمائی، فرمانے لگے کہ رازی تو اس بدبخت کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک خدا مانتا ہوں؟ تو یہ پیر کامل کی توجہ کی وجہ سے اتنے بڑے عالم دین کا ایمان بچ گیا۔ تو ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ یہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔